ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا کلمہ اور ایک ایسی دعا، یہ وہ کلمات ہیں جو ملائکہ کی تسبیحات کہلاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی شخص رزق کی وجہ سے پریشان ہے، تنگ دستی میں مبتلا ہے، غربت کا شکار ہے، بھوک و افلاس میں مبتلا ہے، یا کسی اور پریشانی میں، مشکل میں پھنسا ہوا ہے، تو ان تمام مسائل کا حل اس دعا کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ وہ تسبیحات ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کے عرش پر فرشتے پڑھتے ہیں، فرشتوں کے کلمات ہیں، فرشتوں کی یہ دعا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ فرمایا کہ جو شخص صبح فجر کی نماز سے پہلے سنتیں ادا کرنے کے بعد اور فرض سے پہلے اس دعا کو، ان کلمات کو، اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھ لے۔ اگر کوئی شخص فجر بھی نہیں پڑھ سکا، فرض نماز سے پہلے نہیں ادا کر سکا، تو بعد میں نماز کے بعد پڑھ لے ایک تسبیح، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ جس شخص نے روزانہ اپنا معمول بنا لیا اور اس تسبیح کو پڑھتا رہا، اللہ رب العالمین اس تسبیح یا ان کلمات کی برکت سے اپنے اس بندے کی غربت کو دور فرما دیں گے، اپنے اس بندے کی تندرستی کو خوشحالی میں تبدیل فرما دیں گے، اپنے اس بندے کی مشکل کو حل فرما دیں گے اور اس کی بیماریوں کو شفا یاب عطا فرما دیں گے۔ تو یہ وہ عظیم کلمات ہیں جو فرشتوں کے ہیں، اور فرشتے اللہ کی تعریف ان کلمات کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ تو ان کلمات کا پڑھنا نہایت ہی اہم ہے، اور بالخصوص وہ حضرات جو مقروض ہیں، قرضوں کی ادائیگی کی وجہ سے پریشانی کی حالت میں ہیں، وہ حضرات جو تنگ دست ہیں، وہ حضرات جو مفلوق الحال ہیں، تو ان کو فرمایا کہ اپنا یہ وظیفہ بنا لیں اور صبح کے وقت پڑھنے کی کوشش کریں۔ سب سے بہتر جو بتایا گیا ہے کہ یہ فجر کی سنتوں کے بعد اور فرض نماز سے پہلے درمیان میں یہ پڑھ لی جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر فرض نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھ لیا جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز چند دن نہیں گزریں گے، اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کی مدد پر مصروف فرمائیں گے اور غیب کے خزانے کھول دیں گے، آسمان کے دروازے فتوحات کھل جائیں گی اور اس کی مشکل حل ہو جائے گی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔